आर्मी चीफ बामुकाबला इमरान खान। आप ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि आर्मी चीफ की जानब से आज जितनी सख्त तकरीर की गई है पीटीआई के खिलाफ, उससे 10 दफा सख्त तकरीर की गई है इमरान खान साहब की जानब से आर्मी चीफ के अगेंस्ट और DGISPR के अगेंस्ट। लिहाजा अब मामलात शदीद टकराव की तरफ जा चुके हैं, इतने टकराव की तरफ जा चुके हैं कि सियासी टेम्परेचर तो हाई है ही है। अब जो है वो पीटीआई और इमरान खान खास तौर पे वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, वो वाला जो टकराव है ना, वो वाली जो सूरत हाल है, वो भी अब बहुत ही वो सख्त हो चुकी है। और मार धाड़ का तो आपको पता ही है, जो मार धाड़ हो रही है, एंकर इमरान रियाज की कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है एंकर इमरान रियाज की कि वो कहां पे हैं। इवन आज इमरान खान ने मुतालबा भी किया है, उन्होंने कहा हमें बताया जाए इमरान खान को, इमरान रियाज को कहां रखा गया, ये कत्ल कर देंगे इमरान रियाज को। तो उस हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी, आज DGISPR ने एक तकरीर की पेशावर के अंदर, और वहां पे उन्होंने कहा कि स्याह दिन 9 मई स्याह दिन है, और तोड़ फोड़ करने में जो भी मुलव्वस हैं और जो मनसूबा साज भी हैं, जो तोड़ फोड़ करने वाले हैं और जो मनसूबा साज हैं, दोनों को नहीं छोड़ेंगे, दोनों को तमाम दोनों अनासर को कटहरे में लाएंगे। और उन्होंने कहा कि अमन खराब करने वाली कुव्वतों के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। दुश्मन अनासर की जानब से फौज को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। दुश्मन अनासर, जरा अल्फाज पर गौर आपने खुद करना है। दुश्मन अनासर की जानब से अफवाज को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी अवाम की हमायत से तमाम मजमूम कोशिशें नाकाम बना देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा, और वहां पे उन्होंने ये खिताब किया है कि 9 मई को जो लोग मुलव्वस थे उनको और उनके जो पीछे लोग हैं उनको हम निशाने इबरत बनाएंगे। उनकी कोई जगह नहीं है, उनकी कोई जगह नहीं है, और वो मुल्क दुश्मन है, और वो पाक फौज के जो और अमन के दुश्मन हैं, उनको हम निशाने इबरत बनाएंगे। ये आ गई आर्मी चीफ की तकरीर आपके सामने और अल्फाज का चुनाव कि जिस तरह से उन्होंने एक सख्त रद्द अमल दिया। अब आती है बारी इमरान खान की, और ख़ास तौर पे तो DGISPR को खान ने आड़े हाथों लिया। खान ने कहा आपने मुझे दोगला और झूठा कहा, आप होते कौन हैं ऐसा कहने वाले, आपको शर्म आनी चाहिए। आप खान की देखें, खान की तरफ से भी आप अल्फाज देखिए कितने सख्त हैं। यहां हो सकता है कुछ अल्फाज में आपके सामने बयान ना कर सकूं, इतने सख्त हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ISPR साहब, आप तो कूद कर आ गए सियासत में, आप पार्टी बना लें। मुझे बहुत गुस्सा है, मैं खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। जिस तरह आपने मेरे पर इल्जामात लगाए कि मुझे बहुत गुस्सा है, जिस तरह आप पार्टी बन के मैदान में आ गए हैं ना, और जिस तरह से आप सियासत में कूद पड़े हैं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मुझे बहुत गुस्सा है, आपको शर्म आनी चाहिए। यह खान की जानिब से कहा गया। फिर खान ने कहा DGISPR साहब, आप पैदा भी नहीं हुए थे, आप अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं अपने मुल्क की इंटरनेशनल लेवल पर नुमाइंदगी कर रहा था। क्या आप थे भी नहीं, आप पैदा भी नहीं हुए थे। लिहाजा खबरदार मेरे ऊपर ना इल्जाम लगाइए कि मैं मुल्क दुश्मन हूं या मैंने मुल्क को बदनाम किया है। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त पाकिस्तान का हीरो था, पाकिस्तान की इज्जत बहाल कर रहा था। अभी खान बाकी है। फरमान जारी किया गया कि बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। आप हैं कौन ऐसा कहने वाले, किसने आपको यह हक दिया? तफ्तीश हो, वो बेकसूर साबित हो जाए, मगर आप तो बैठकर फिरौन की तरह रिमार्क्स पास कर रहे हैं। उन खाने का तफ्तीश हो, इन्वेस्टिगेशन हो, चीजों का पता चल जाए, लेकिन अभी से आप रिमार्क्स जो है वो बैठकर पास कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर जनाब, अफवाज पाकिस्तान फौजी तनसीबात पर किसी किस्म का मजीद हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आर्मी चीफ की जानब से बयान आ गया।
امن خراب کرنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں. یہ آرمی چیف کی جانب سے جو ہے وہ بیان آ گیا. اور میری آپ نے سننی تو نہیں, یہ بھی خان نے کہا. اب اس کا جواب, میری آپ نے سننی تو نہیں, لیکن آپ کو چھوٹے سے بند کمروں سے نکل کر بڑا سرکل رکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا ملک میں جو تیزی سے تباہی کی طرف, کہ ملک جو تیزی سے تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے. خان نے کہا آپ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے سوچتے ہیں نا, بڑا سرکل رکھیں, باہر نکلیں اور جو ہے نا آپ کو پتہ چلے کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف مزید جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوگا, اور کریک ڈاؤن یہ بڑے لیول پہ ہوگا. انصار الاسلام وہ فضل الرحمان کا گنڈے, وہ ڈنڈا بردار, وہ خاکی وردیوں والے جو اپنی وہ لیفٹیننٹ کرنل اور پتہ نہیں کیا جنرل اور آرمی چیف فضل الرحمان نے بھرتی کیے ہوئے ہیں, ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جناب اسلام آباد سپریم کورٹ پر دھاوا بولنے کے لیے آئیں. آپ اسلام آباد سپریم کورٹ پر آئیں, دعویٰ بولیں, اور آپ ان کو باقاعدہ طور پہ, یہ میرے سامنے جیو نیوز کی خبر ہے, سپریم کورٹ کے خلاف احتجاج میں انصار الاسلام کے سالارو رضاکار بھی پہنچیں فضل الرحمان. یعنی فضل الرحمان نے کال دے دی ہے کہ اس کے گنڈے جو ریاست کے اندر ایک ریاست بنی ہوئی ہے, جو نجی فورس بنی ہوئی ہے, وہ بھی پہنچیں. اب ہے ریاست کا امتحان, اب ہے وہ جو کہتے ہیں کہ امن خراب کرنے والوں کو برداشت نہیں کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امن خراب کرنے والے صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں؟ امن خراب کرنے والے یہ جو ریاست کے اندر ریاست خاکی وردیاں پہن کر بیٹھے ہوئے اور عہدے انہوں نے آپس میں بانٹے ہوئے سالہ, یہ کیا انصار الاسلام ان کو دفعہ 144 کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ پر دھاوا بولنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں؟ یہ بڑا جو ہے وہ سوال ہے. پھر خان نے جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے نا, اس حوالے سے بڑا واضح کیا ہے. خان نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے حملہ نہیں کیا, شرپ پسند عناصر تھے, انویسٹیگیشن کروائیں. اور انویسٹیگیشن کون کرے؟ انویسٹیگیشن کریں چیف جسٹس کے انڈر جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن سیل بنایا جائے, جے آئی ٹی بنائی جائے, تو لہٰذا وہ انویسٹیگیشن کریں. تو لہٰذا اس کے علاوہ ہمیں کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے. پی ڈی ایم کے دھرنے میں شرکت کے لیے مریم نواز اسلام آباد پہنچ گئیں. ذرا اندازہ کریں, اپنی حکومت کے خلاف دھرنا کرنا یہ انسانی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا. اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے انصار الاسلام کے گنڈے لانا, مریم نواز کے اسلام آباد پی ڈی ایم کے دھرنے میں پہنچنا, یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہو رہا ہے. یہ جو تماشا اس ملک کے اندر لگا ہوا ہے. اور پھر جناب وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی پر پارلیمان دیوار بن کر کھڑی ہوگی. یعنی اصل تکلیف ہے یہ والی, اصل تکلیف یہ ہے یہ جو خرم دستگیر نے کہا ہے, کیونکہ ابھی سے ان کو پتہ لگ چکا ہے, دیوار پر لکھا ہوا ہے نا, آپ نے الیکشن نہیں کروایا, تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی پر پارلیمان دیوار بن کر کھڑی ہوگی. تو اصل تکلیف یہ ہے جس وجہ سے یہ سارے دھرنے ہو رہے ہیں, یہ سارے تماشے اور یہ سارے جو گنڈے ہیں اس وقت اسلام آباد کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ لائے جا رہے ہیں. لیکن سب سے جو افسوسناک چیز ہے وہ ہے اینکر عمران ریاض کی, جن کے حوالے سے ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے اور کوئی جو ہے ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں. آج خان نے اس کے حوالے سے بڑا مطالبہ کیا ہے. خان نے کہا مجھے بتایا جائے کہ عمران ریاض کو کہاں غائب کیا ہوا ہے, کیا اس کا قصور ہے کہ وہ امپورٹڈ کی لائن پر نہیں چلتا؟ عمران ریاض کو ایئرپورٹ سے پکڑا, پولیس کہتی ہے پتہ نہیں کہاں ہے. اچھا, یہ عمران خان نے کہا کہ عمران ریاض کے اوپر ممکنہ تشدد کا بھی الزام جو ہے وہ بھی عمران خان کی جانب سے لگایا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا جائے عمران ریاض کہاں غائب ہے, اس کا قصور کیا تھا؟ عمران ریاض کو ایئرپورٹ سے پکڑا, پولیس کہتی ہے پتہ نہیں کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے ضمانت دے دی تو پھر بھی عدالت کے باہر پولیس انتظار کر رہی تھی, ہماری جماعت چھوٹے سے دھاگے کے ساتھ لٹک رہی ہے. ہم نے کوئی لوگوں کو نہیں کہا کہ انتشار کرو. 18 تاریخ کو میں پیشی کے لیے گیا تو بختر بند گاڑی سے میرے گھر کو توڑ دیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد صرف 2 آدمی آ سکتے تھے, لیکن میرے گھر میں 45 لوگ گھس گئے اور لوگوں کو اٹھا کر لے گئے, ہڈیاں توڑ دیں. مجھے غصہ تھا, اکیلی خاتون گھر میں تھی, ہم نے اس وقت آرڈر نہیں کیا. مجھے 18 تاریخ کو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر قتل کرنے کی کوشش کی گئی, میں نے تو احتجاج کی بات نہیں کی. اچھا, اور ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ انتشار سے ملک کو بچایا ہے, یہ بھی آج خان کی جانب سے کہا گیا. اور انہوں نے کہا کہ گرفتار تو میں نے تو کہا تھا کہ مجھے وارنٹ دکھائیں اور مجھے گرفتار کر لیں.
تو فوج نے جو کیا فوج نے کچھ کیا جو کچھ کیا فوج نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ رینجرز فوج کا حصہ ہے، شیشے توڑ کر ایسے اٹیک کیا جیسے کوئی دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے۔ پولیس کو آنا چاہیے تھا، رینجرز کا کیا کام تھا؟ مجھے مارا، ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ، سب سے بڑے خیراتی کام کیے، اور اس کو اس طرح پکڑا گیا۔ مجھ پر 50 سالہ پبلک زندگی میں ایک کرمنل کیس نہیں تھا، لیکن ایک مہینے میں 140 سے زائد کیس کر دیے، ایک دن میں 50 کیسز بنائے گئے۔ تو یہ آج عمران خان کی باڈی لینگویج آپ نے سن لی ہوگی، اور انہوں نے جو الفاظ ڈی جی نیب جنرل نذیر کے بارے میں استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی وہ ہے۔ اب یہاں پہ میں الفاظ استعمال نہیں کرتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ گھر کی خواتین پر پرچے درج کر رہا ہے، اور خاص طور پر نے کہا اس کے اندر فوج خود ملوث ہے، انتشار پھیلانے کے اندر فوج ملوث ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ عمران ریاض کی زندگی خطرے میں ہے، عمران ریاض پر تشدد ہو رہا ہے، ہمیں بتایا جائے عمران ریاض کے حوالے سے، ہمیں انفارمیشن دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خان نے کال بھی دے دیا، خان نے کال دے دیا کہ پورا ملک جو ہے وہ بینر لکھ کے کہ آئین بچاؤ ملک بچاؤ، چیف جسٹس کی ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے پورا ملک باہر نکلے۔ تو ایک دفعہ پھر سے خان نے سڑکوں پر نکلنے کی بھی کال دے دی۔ تو یہ صورتحال ہے جی، سیاسی ٹمپریچر انتہائی ہائی ہے، اور سیاسی جماعتوں کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، بلکہ اس وقت تو ملک کے جو طاقتور حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان سے کس طرح سے نمٹنا ہے۔ آرمی ایک طرف، دوسری طرف عمران خان، دونوں آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ بہت افسوسناک چیز ہے، پاکستان آرمی ملک کا سب سے بڑا ادارہ، اور عمران خان ملک کا سب سے بڑا لیڈر، تو لہٰذا یہ کسی دشمن ہی کی سازش ہو سکتی ہے کہ دونوں آپس میں لڑ جائیں اور انتشار ہو۔ تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ ملک کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اس پر ہوش کے ناخن لیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔